الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ میں نے آپ کے سامنے بھی قرآن مجید سے سورہ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. آیت نمبر ہے 105 سورہ المائدہ کی. اس کا رواں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. سال ہجری کا پہلا مہینہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور محرم کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سبھی میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے. اس سب کو دہرانا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قصے کہانیوں کے انداز میں محرم کے ان واقعات کو بیان کرنا مقصد ہے. پہلی بات تو یہ کہ محرم میں جو واقعہ پیش آیا جسے ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں، دین اسلام کی تکمیل اس واقعے کربلا سے بہت سال پہلے ہو چکی تھی. قرآن مجید جو اسلام کی کتاب ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، اور جس ہستی پر وہ کتاب نازل ہو رہی تھی اور مکمل ہو چکی تھی، اللہ پیغمبر آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام مکمل کر کے اور اللہ ہی کی مشیت کے تحت اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ واقعہ پیش آیا ہے. محرم کے حوالے سے دین اسلام آپ کہہ لیں کہ صرف ایک بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا کچھ بیان کرتا ہے عمل کے حوالے سے، اور وہ ہے عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو.
روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی گئی ہے اور اس کی فضیلت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے اس واقعے کے ظہور میں آنے سے بہت پہلے فرما چکے ہیں۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اس کا بھی گویا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو واقعہ کربلا میں ہوا، یعنی نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، بلکہ بڑی کرناک شہادت، بڑی دل کو چوٹ لگا دینے والی شہادت، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا انسانی تاریخ میں، یا آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں یا آپ انبیاء کی تاریخ کہہ رہے ہیں، کیا اس پوری تاریخ میں ایسا واقعہ اور ایسی شہادت پہلی مرتبہ ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنی جگہ تکلیف دہ ضرور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی شہادت کوئی پہلی بار نہیں ہوئی، بلکہ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، انبیاء کا مطالعہ کیجئے قرآن مجید سے اور احادیث رسول سے، اور پھر خود جو اسلام کی آخری وحی ہے، یہ جو 23 سال تک نازل ہوتی رہی ہے، اس کو بھی شامل کیجئے، تو اس پورے عرصے میں، اس طویل عرصے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ محرم میں پیش آنے والا کربلا یہ کوئی پہلا کربلا نہیں تھا۔ یہ واقعات، یہ کربناک شہادتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، ہاں ان کے نام کچھ اور ہوں گے، اور نام اگر نہ بھی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے خلفائے راشدین کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ سب آپ کے علم میں ہے، لیکن خلفائے راشدین سے پہلے بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں اسلام کی تاریخ میں، وہ سب نہ بیان کرنا مقصد ہے اور نہ ہی کی جا سکتی ہیں۔ ایک شہادت کی جانب آپ کی توجہ اس طرف جائے، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بارے میں، آپ کی شفقت کے بارے میں، آپ کے مہربان ہونے کے بارے میں، اور آپ کے بھی رحیم ہونے کے بارے میں تو قرآن مجید نے شہادتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم فرمایا آپ کے لیے، رحمت للعالمین فرمایا آپ کے لیے، رحماء بینہم یہ فرمایا، اور آپ کی شفقت اور محبت جو ہے، نرمی، اس کی مثالیں یا اس کی گواہیاں تو کفار مکہ نے بھی دی، اور اسلام کے دشمن بھی دیتے رہے ہیں اور آج بھی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے غزوہ بدر میں بڑی جانثاری کے ساتھ اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے، لیکن مظاہرہ تو یہ غلط لفظ ہے، داد شجاعت دی، بہادری سے لڑے اللہ کی راہ میں، اور کئی کفار کو قتل کیا۔ پھر جب غزوہ احد آیا تو اس غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت لگائی گئی، اور قصہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بالآخر غزوہ احد میں بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، آپ کو چھپ کر ایک وار کر کے
قتل کر دیا گیا، اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اگلا بھی آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ اس وقت کے غزوہ احد کے وقت کے ایک غیر مسلم نے، ایک کافر نے جو کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس کا نام تھا وحشی، اس نے جب قتل کر لیا اپنے نیزے سے تو پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کیا گیا، دل باہر نکال دیا گیا اور لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی، حتیٰ کہ ہند بنت عتبہ نے یہ جرت کر ڈالی، درندگی کی انتہا، جس کو درندے بھی دیکھ کر جن کو اللہ نے خود درندہ بنایا ہے، درندگی کی صفات ان کے اندر رکھی ہیں، وہ درندے بھی اس واقعے، اس درندگی کو، انسانی درندگی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے ہوں گے کہ آج آسمان نے اور دنیا نے اور انسانوں نے کیا منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چلیں نیزہ مار کے آپ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد شہید ہو جانے کے بعد، جان نکل جانے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مجھ جیسے لوگوں سے آسان ہو جاتا ہے اور سننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جب غزوہ احد کے اختتام پر آپ نے دیگر شہداء کے ساتھ جب اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی حالت دیکھی تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر جب یہی وحشی جس نے امیر حمزہ کی لاش کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا، جب وہ اسلام قبول کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کا اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول فرمانا تھا، جب ایک سچے دل سے ایک بندہ توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جو اب اسلام قبول کر کے رضی اللہ عنہم کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، اس وحشی نے پوچھا جب شہادت ہو گئی، جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اس وحشی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا کہ ہاں پہچان لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا وہ گناہ معاف ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہو گیا۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے پھر پوچھا کہ میں اس فلاں گناہ کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ بھی معاف ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھی ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا جو سارے کربلاؤں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اگر بندے کے اندر ایمان کی تڑپ ہو اور اس کو اپنی فکر آخرت ہو، اس کو قصے کہانیوں سے دلچسپی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی تمہارا اسلام بھی قبول ہوا، تمہارے پچھلے گناہ بھی سارے معاف ہو گئے، اور وہ جس گناہ کا ذکر تم نے کیا ہے، نشاندہی کی ہے، وہ بھی معاف ہو گیا، لیکن جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آ رہا تو برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے مت آنا۔ کون فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کس کو فرما رہے ہیں؟ جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو اس نے قرآن مجید پڑھنا ہے، سننا ہے، اسلام کے احکام جاننے ہیں اور سنتوں کو جاننا ہے، اس نے پورا دین جاننا ہے، اس نے اسے جن پر دین نازل ہو رہا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے مت آنا۔ کون سا کربلا، کون سی شہادت حسین رضی اللہ عنہ؟ اپنی جگہ تکلیف دہ ہے، یہ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کی تکلیف کو گھٹانا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ کربلائیں تو اول روز سے ہیں انسان کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ۔ اسلام تو مانگتا ہے کربلا۔ مسلمانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جنت کیا پھولوں کی سیج ہے؟ ہاں، جنت تو واقعی پھولوں کی سیج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنت کو جانے والی راہ جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ کربلاؤں سے گزر کر ملتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہوا، کیا اسلام اس واقعے پر رہنمائی فراہم کرنے سے قاصر ہے یا خاموش ہے؟ بے شک اسلام کی تکمیل بہت پہلے ہو چکی تھی، قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن دین تو مکمل تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کربلا بھی ہوگا، ایک نہیں کئی ہوں گے، یہ صرف مشہور ایک ہو گیا ہے۔ تو ہر ایسے موقع پر، ایسے واقعے پر اسلام نے مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ موت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، غیر معروف آدمی کی ہو یا بہت بڑے مشہور اور معروف شخصیت کی ہو، اہل ایمان میں سے کسی کی موت ہو، آسان موت ہو یا مشکل موت ہو، تکلیفوں سے بھری ہوئی موت آئے، تکلیف دہ موت آئے، کسی بھی موت پر وہ کچھ کرنے کی تعلیم نہیں دی اسلام نے، ہرگز نہیں دی۔ جو آج مسلمانوں کے اندر کربلا کو یاد کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام نے رہنمائی فراہم ضرور کی ہے کہ ایسے واقعات پر کیا کرنا ہے، ہدایت کیا ہے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے انسان، اور اس زمین پر انسانوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس واقعے پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ یہ جو آج دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، وہ سیاسی واقعات ہوں یا مذہب کے نام پر واقعات ہوں، ان واقعات پر خبروں میں ایک لفظ آپ سنتے ہیں، بیانیہ، فلاں پارٹی کا یا فلاں لیڈر کا یہ بیانیہ ہے، جسے آپ انگلش میں نیریٹو کہتے ہیں۔ ہر واقعے پر اینکر، صحافی، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر اپنا اپنا بیانیہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کی زمین پر کربلا جیسا واقعہ ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیانیہ نہ ہو اپنے دین میں، اللہ کا نیریٹو نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس کی کتاب کیا یہ بتانے آئی ہے صرف کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے؟ بلا شبہ یہ بتانے آئی ہے، لیکن یہ تو ایک جز ہے رہنمائی کا، ہدایت کا، یہ تو ایک حصہ ہے، ایک رخ ہے۔ یہ اس زمین پر کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے جس میں قرآن مجید میں رہنمائی موجود نہ ہو اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے، کہ کرنے کا کیا کام ہوگا۔
میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ استعمال کیا نا، اللہ تعالیٰ کا بیانیہ، اللہ تعالیٰ کا نیریٹو کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک دو آیات رکھتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی 2 آیات ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ گھر جا کر کسی وقت قرآن مجید سے یہ آیات دیکھیے گا، ان کی تفسیر بھی دیکھ لیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات بھی نقل فرمائی سورہ طٰہٰ میں، قال فما بال القرون الاولی۔ اس گفتگو میں فرعون موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ وہ جو پہلے جو نسلیں گزری ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی، ان کا کیا بنے گا، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا بیانیہ ہے ان کے بارے میں، تمہارا کیا نیریٹو ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، ایک ہی جملہ، چھوٹا سا جملہ، پورے دین کا نیریٹو رکھ دیتے ہیں ایک چھوٹے سے جملے کے اندر، کہ تم پوچھتے ہو ان گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہ ان کا کیا ہوگا، سن لو پھر ان کا کیا ہوگا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، قال علمها عند ربی فی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ سب کچھ، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ پھر فرمایا لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ گزرے ہوئے لوگ جو کچھ کیا انہوں نے، میرے رب کو خوب معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا، کون کیا کر کے گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ میں آپ کو اس کا عربی متن نہیں سنا رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، ترجمہ سنیے اس کا، رواں ترجمہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات ہو رہی ہے اہل ایمان کی، اس مسلمان قوم کی بات نہیں ہو رہی جس کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں ہے، میرا ایمان ہے کیا، اور قرآن مجید کس ایمان کو بیان کر رہا ہے۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اپنی ہدایت کی فکر کرو جس کا جواب اللہ رب العالمین نے آخرت میں لینا ہے۔ کہ کتنی ہدایت کی طلب تھی، کتنی ہدایت لی۔ یہ جو سورہ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم والی دعا ہے، دعا کے بارے میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تو سن رکھی ہوئی کہ جس میں آپ نے دعا کی قبولیت کی 2-3 شکلیں بیان فرمائیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں یہ اللہ کی مشیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی دعا اسی وقت قبول کرے، اسی شکل میں قبول فرما لے، یا آپ کے کچھ گناہ معاف فرما دے، یا اس کے بدلے میں کچھ آپ کو اور عطا فرما دے، یا اس کی مشیت میں یہ ہے کہ یہ دعا آپ کی دنیا میں قبول نہیں کرنی۔ لیکن اگر آپ نے سچے دل سے دعا کی ہے، آپ ایمان کی حالت میں ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، تو یہ کی گئی دعا، اس کا اجر آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے میرے بھائیوں، اس دعا کی قبولیت کا یہی دنیا میں وقت ہے۔ یہ وہ دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا نہیں ہے کہ اگر یہاں قبول نہ ہوئی تو چلو آخرت میں اس کا بدل مل جائے گا، نہ۔ یہ ہدایت کی دعا یہیں پر لینی ہے کہ ان واقعات پر کیا کرنا ہے۔ ایک اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا نیریٹو سناؤں، اللہ تعالیٰ کا بیانیہ ہے یہ آیات۔ یہ کسی سیاسی لیڈر کا بیانیہ نہیں ہے کہ آج کچھ اور کل کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا بیانیہ ہے جو بدلہ نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ بدلنے کے لیے آیا ہے۔
اور یہ ٹھیک بھی ہے، یہ قیامت تک ٹھیک رہنا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 134، اس کا ترجمہ ہے، وہ کچھ لوگ تھے، ذرا توجہ کیجیے گا اور بھی پہلے سے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا، میں ان آیات کی بنیاد پر اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ کے سامنے اتنی ضرورت کر سکتا ہوں کہ کربلا کے بارے میں نہ میرے سے نہ آپ سے آخرت کے دن سوال ہونا ہے۔ ہاں، اگر ایمان کے منافی کوئی باتیں بیان کر دیں، جن باتوں کو قرآن مجید ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، وہ باتیں اگر کچھ گھڑ کے اور کچھ سن کے اور کچھ قصے کہانیوں کا تڑکا لگا کے بیان کر دیے گئے، پھر تو جواب دینا پڑے گا۔ لہذا اس کی فکر چھوڑیے، اس سے زیادہ اپنی فکر کیجئے کہ مجھے آخرت میں کیا سوال ہونا ہے میرے لیے، میرے سے، اور اس کا مجھے کیا جواب دینا ہے، مجھے کیا ایمان اختیار کرنا ہے، اور کون سے اعمال میں نے کرنے ہیں کہ جن کا اجر اللہ کے ہاں مجھے ملنا ہے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعن التابعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔